دیکھیں، جو آپ کا کوشچن ہے کہ آئیڈیل سوسائٹی کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے میرا خیال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل فرم رہنا چاہیے. فرم اپنے مقصد میں، اپنے ویژن میں. آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور پھر اس جو آپ نے اپنی راہ تعین کی ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ویژن سلیکٹ کر لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ سے آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ فرم رہیں گے، آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ پہلے ریزسٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ چلنے شروع کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بھی فالو کریں تو ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے، آئیڈیل سوسائٹی. اور وہ آئیڈیل شخصیت کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ اسلامک تعلیمات ہیں ہمارے سامنے. دیکھیں، اسلام کا جو پرچار ہے وہ تلوار کے زور سے کبھی بھی نہیں ہوا، ایک مس پرسیپشن ہے. اسلام کا جو پرچار ہمیشہ ہوتا رہا ہے وہ ایک کریکٹر، وہ بلند کردار سے ہوتا رہا ہے. آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے کریکٹر میں کمی ہے تو پھر آپ کی سوسائٹی میں بھی کمی ہے. آپ کی خدمت گار آپ کو ہونا چاہیے. ایک آئیڈیل کردار کیا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ زبان سے لوگ دوسرے محفوظ رکھیں. اگر آپ کے ہاتھ سے، آپ کے زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کی ڈیلی ڈیلنگ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ کا کردار آئیڈیل نہیں. اگر آپ کا کردار آئیڈیل نہیں ہے تو اس سوسائٹی آئیڈیل نہیں. ایک آئیڈیل کردار کے طور پہ سامنے لوگ آپ کو فالو کریں، بیکاز آپ کا کریکٹر کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے. اور میں ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں، آج کا جو نوجوان ہے یہ بڑا بے راہ روی کی طرف گامزن ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے، جو لوگ 1985 کے بعد پیدا ہوئے، جو لوگ 1985 کے بعد پیدا ہوئے، ان کو ملینیلز کہتے ہیں. ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے ان کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئیڈیل سچویشن دیکھی. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں ان لوگوں کی جو 1901 میں، 1900 میں، یا 1901 یا 1902 میں پیدا ہوئے، ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص 1900 میں پیدا ہوا ہے تو اس نے جب وہ 18 سال کا تھا، 14 سال سے لے کے 18 سال تک تھا، اس نے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی. اس نے اپنے سامنے 22 کروڑ لوگوں کو مرتے دیکھا. 22 ملین پیپل ڈائیڈ ان فرسٹ ورلڈ وار. وہ بچہ جو 1900 میں پیدا ہوا، جب وہ 18 سال کا تھا تو 22 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اور یہی بچہ جب جا کے کوئی 18 سے 20 سال کی عمر میں پہنچا تو اس نے اسپینش فلو دیکھا. اسپینش فلو میں اگین 50 ملین پیپل ڈائیڈ. ٹھیک. اور یہی جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، 29 ایئرس کے میں پہنچتا ہے، تو 1929 میں سب نے دیکھا ایک گلوبل اکنامک کرائسس آئی. ایک ایسا پیریڈ دنیا میں جب نہ جابس تھیں، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، بالکل جابس ختم ہو گئی تھی، فیکٹریز بند ہو گئی تھی، کھیتوں میں، کھلیانوں میں گندم نہیں اگ رہی تھی. بڑا مشکل وقت ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے سارے وقت دیکھے. یہی بچہ جب 39 ایئرس کا ہوا تو سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی. 39 سے 45 ایئرس کے درمیان اس آدمی نے 60 ملین لوگوں کو مرتے دیکھا دنیا. 60 ملین پیپل ڈائیڈ ان سیکنڈ ورلڈ وار. انہی لوگوں نے ہولوکاسٹ دیکھا. ہولوکاسٹ میں آپ کو پتا 6 ملین پیپل ڈائیڈ. تو وہ بڑا ٹف ٹائم انہوں نے گزارا. یہی لوگ تھے جنہوں نے پھر 1947 میں پاکستان بنتے دیکھا. آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ جو گھر سے بے گھر ہوئے، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کے سرحد پار کر کے اس طرف آئے، ادھر سے لوگ ادھر گئے. ہزاروں لوگوں کی عصمتیں لوٹیں گی، بچیوں کی بڑی خون خرابہ ہوا. یہ سب بھی ہمارے بزرگوں نے دیکھا. یہی لوگ جب 1952 کی اگر آپ بات کریں، اگر اس کی ایج 52 ایئرس تھی تو اس نے کورین وار دیکھی. انہی لوگوں نے ویتنام وار دیکھی. انہی لوگوں نے پھر جا کے آپ کو پتا ہے وہ جو عرب اسرائیل وار دیکھی. عرب اسرائیل وار جو تھی انہوں نے پھر 56 والی بھی دیکھی، 1967 والی بھی دیکھی، 1973 والی بھی دیکھی. اصل مشکل وقت ان لوگوں نے گزارا جو لوگ 1985 سے پہلا پیدا ہوئے تھے. انہی لوگوں نے پلیگ جیسی بیماری بھی دیکھی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے. انہی لوگوں نے ملیریا دیکھا پھیلتے ہوئے.
انہی لوگوں نے چکن پاکس دیکھی، انہی لوگوں نے طرح طرح کی بیماریاں دیکھی. اس کے باوجود یہ لوگ سخت تھے، فرم تھے، اور یہ لوگ ایک ہارڈ لائف گزارے. لیکن اس کے باوجود کوئی کمپلین نہیں تھی ان لوگوں کو. ایون جو برصغیر پاک و ہند کے لوگ یہ ہمارے بزرگ تھے، ان کو کوئی کمپلین نہیں تھی. اور پھر کیا ہوا 1985 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، اس وقت کیا تھا؟ خوراک کی فراوانی. اس وقت انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے نت نئے اسکول کالجز دیکھے، یونیورسٹیاں دیکھی، پیسے کے ریل پیل دیکھی، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی، ایک آئیڈیل سچویشن دیکھی. انہوں نے الیکٹریسٹی دیکھی، انہوں نے ٹی وی دیکھے، انہوں نے وی سی آر دیکھے، انہوں نے فیس بک دیکھی، انہوں نے انسٹاگرام دیکھا، انہوں نے یوٹیوب دیکھا. اس کے باوجود یہ نوجوان ناخوش ہیں، یہ نوجوان وقت میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے کر دیں کہ یہ اصل جو مقصد ہے زندگی اس سے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے اپنی جو راہیں ہیں وہ متعین کسی اور طریقے سے کی ہے. ان کو چاہیے ہسٹری میں جائیں، دیکھیں ان کے بزرگوں نے کیسا وقت گزارا، کتنی ہلاکتیں دیکھی، کتنے مشکل وقت دیکھی. یہ تو ایک سکون کی، آرام کی، اچھی زندگی کا آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں. اس کے باوجود بے رویے ہے اس لیے کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. آئی تھنک ان کو واپس آنا چاہیے اسی کو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کو ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت ستانی، نیپوٹزم، ان ساری چیزوں سے ان کو میرٹ کی فراوانی ہونی چاہیے. میرٹ کا تو درجیاں بکھیر دی گئی ہیں اس وقت. اور پھر جو سب سے بڑے ڈیوائیڈ آ گیا پاکستان میں، دیکھیں 10% لوگ ہیں جو 90% لوگوں کو رول کر رہے ہیں. یہ کیوں ڈیوائیڈ آیا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو سپیس دی، ہم نے ان کو سپیس پرووائڈ کی ہے، تو وہ 10% ہم پہ 90% پر رولر بن گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے رول کرتے ہیں. آئی تھنک ابھی نوجوانوں کا جو ٹائم ہے وہ ملینیم خاص طور پہ وہ آ گئے. وٹ وی ہیو ڈن از ہم نے ابھی ان کا وقت ہے کہ وہ اپنی اننگس پلے کریں. ہم نے بیٹن کو پاس کر دیا، اب بیٹن کے ہاتھ میں. ناؤ دے ہیو ٹو رن، دے ہیو ٹو لیڈ.